دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج انجینئر علی مرزا جیسے لوگ جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، اور یہاں تک اس انسان نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آج کے دور میں آ جائیں تو ان کے بھی اتنے فالوور نہیں ہوں گے جتنے میرے فالوور ہیں۔ اس طریقے کی گستاخی کرنے والوں کو لوگ اپنا امام مانے، لوگ اپنا پیشوا مانے، اس کو اسکالر مانے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مت ماری گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب علماء سے کٹو گے، جب علماء سے دور ہوگے تو یہ عذاب بھی تم پر مسلط ہوگا۔ علی مرزا جیسے لوگ اور اسی طریقے سے جو ہے جاوید غامدی جیسے لوگ اور ساحل ادیم جیسے لوگ اور گمراہ قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے لوگ تمہیں دین سکھانے کا کام کریں گے۔ یہ دور تبھی آئے گا جب تم علماء سے۔ آج ہمیں اپنی بچیوں کو کیا بنا دیا میرے بھائیوں؟ شرابی کے حوالے کر دیا، حرام خور کے حوالے کر دیا، سود خور کے حوالے کر دیا، شرک کرنے والے کے حوالے کر دیا، قبروں پر سجدہ کرنے والے کے حوالے کر دیا۔ اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کی شادی کیوں کی ایسی جگہ، تو ہم جواب دیتے ہیں ہماری لڑکی بڑی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، ہماری لڑکی جا کر کے بدل دے گی۔ معاف کرنا، اپنی لڑکیوں کو واشنگ پاؤڈر بنانا چھوڑ دو، اپنی لڑکیوں کو دوسروں کے داغ صاف کرنے والا بنانا چھوڑ دو، اپنی لڑکیوں کی آخرت کو رزق اور خطرے میں مت ڈالو میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، تو اپنی لڑکی کی شادی کر دیا کرو دیندار اور اخلاق دیکھ کر کے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کننا اذل امتن، ہم دنیا میں سب سے ذلیل لوگ تھے، ہم سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت پانا چاہیں گے، اللہ ہم کو اور ذلیل کرے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، حضرت عمر کا یہ جملہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حجاب کے ذریعے عزت دی تھی، آپ کے نقاب کے ذریعے عزت دی تھی، آپ کے پردے کے ذریعے عزت دی تھی۔ جب آپ اپنے پردے سے باہر نکل کر کے اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کی کوشش کریں گی، اپنے آپ کو ترقی یافتہ دکھانے کی کوشش کریں گی، اپنے آپ کو زمانے کی دوڑ کے برابر چلنے والا ثابت کرنے کی کوشش کریں گی، یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں، جب اسلام کا لبادہ تم اتار کے پھینک دو گی، جب حجاب سے نکل جاؤ گی، جب نقاب سے نکل جاؤ گی، تو تمہاری ذلت اور بڑھتی چلی جائے گی اور ذلیل ہوتی چلی جاؤ گی دنیا میں۔ اسلام آپ کے لیے دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے گا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا بیت المقدس کے پاس، مقام لد کے پاس۔ اور دجال کے فتنے سے وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے دو باتیں سکھائی ہیں۔ ایک تو ہر نماز میں دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لو۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں اگر دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے پتہ نہیں دجال کب آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو دجال کا فتنہ ہے۔ بہت ڈرایا ہے اللہ کے نبی نے، بہت خبردار کیا ہے، اس کو کبھی ہلکے میں مت لیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے